لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھ دیں مل جل کر کے آپ آل محمد کی. دیکھیے کم وقت ملا ہے، 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. اس 15 منٹ میں انشاءاللہ مقصد حسین آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے. ہم اور آپ امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے صبح سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کر کے جب تک جلوس بڑھا نہیں دیا جائے گا تب تک ایک دکھیا ماں کو اس کے لال کا پرسہ دیں گے. اور امام حسین نے کس مقصد کے تحت 28 رجب کو مدینے کو الوداع کیا ہے، ان کا مقصد کیا تھا؟ نہ کوئی نئی بات میں کہنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، تب سے مقصد حسین ہم اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کو سامنے رکھ کر کے پرکھنا چاہیں گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ طالب علم سال بھر پڑھتا ہے، استاد اسے پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد سال بھر کی پڑھائی کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے پڑھایا کیا، بچے نے پڑھا کیا. تو امتحان کی شکل میں اس کا امتحان لیا جاتا ہے. اب جن بچوں نے محنت کیا ہے، استاد کے کلاس میں جا کر کے پڑھا ہے، وہ تو پیپر بہت آسانی سے حل کر کے چلے آتے ہیں اور رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. لیکن جنہوں نے پڑھائی پہ دھیان نہیں دیا، کھیل کود میں، دنیا داری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، صرف وقت پاس کرنے کے لیے اسکول مدرسے میں جاتے ہیں، ان کا رزلٹ کیسا ہوتا ہے؟ اور جو تعلیم کو تعلیم سمجھ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا رزلٹ کیسا آتا ہے؟ بس عزیزو یہی فرق ہے کہ حسین کے مقصد کو جس نے مقصد سمجھ کر کے مقصد حاصل کیا، اس نے حسین کے مقصد کو حاصل کر لیا. اور جس نے حسین کے مقصد کو بس یوں ہی اس کان سے سنا گیا اور اس کان سے اڑا دیا گیا. اور آج کل تو دیکھیں، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ کسی کے اوپر نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ بھی مجلسیں سنتے ہیں، بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ بس حسین حسین کر لو، جنت تو آپ کے لیے آراستہ ہے. یہ بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ جنت آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن آپ نے کبھی سنا، کبھی آپ نے سوچا؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ جنت میں ہم جائیں گے کیسے؟ ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ بھائی اس کا جوان، اس کا سردار ہے کون؟ اس جنت کا مالک و مختار ہے کون؟ اس جنت کا سردار کون ہے؟ اس جنت کا سردار ہے حسین.
اس جنت کا سردار ہے حسین. تو جب حسین اس جنت کا سردار ہے تو جب تک مقصد حسین نہ سمجھو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. جب مقصد حسین سمجھ لو گے تو جنت خود بخود آپ سے کہے گی آجا, حسین کے چاہنے والے جنت تیرے لیے حاضر ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس آپ یہ سوچیں کہ امام حسین نے مدینے سے رخصت کیوں لی؟ پہلی ہجرت جناب اسماعیل علیہ السلام, جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لا کر کے مکہ معظمہ میں رکھتے ہیں. یہ پہلی ہجرت ہے. دوسری ہجرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ کی. کیوں ہجرت کیا انہوں نے؟ مکے سے مدینے, تاکہ مکے والے اور مدینے والے دونوں آپس میں بھائی ہو جائیں. دیکھیے میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی, میرا جملہ جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے, اس کی قدر کریں کہ محمد نے ہجرت کیوں کی. ان کے ہجرت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ مکے اور مدینے والے آپس میں بھائی, جس کو محمد مصطفیٰ نے خود کہا اے مکے والوں اے مدینے والوں تم دونوں آپس میں بھائی ہو. ہجرت کا مقصد تھا دونوں کو ایک کرنا. مکے سے مدینے ہجرت کرنے کا مقصد تھا مکے اور مدینے والوں کو ملانا, دونوں کے درمیان جو خلا تھا اس خلا کو ہٹانا تھا, اس خلا کو دور کرنا تھا, بلکہ مکے اور مدنی دونوں کو آپس میں ملا کر کے بھائی بھائی بنانا تھا. تو امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ بھائی محمد کا مقصد تھا آپس میں لوگوں کو بھائی بنانا, تو حسین کا کیا مقصد تھا؟ کیا بھائی کو بھائی سے الگ کرنا؟ کیا حسین کا مقصد تھا لوگوں کے اندر نا اتفاقی نعوذ باللہ استغفر اللہ پیدا کرنا؟ نہیں, حسین کا مقصد تھا بچھڑے ہوئے لوگوں کو ایک کرنا. حسین کا مقصد تھا سب کو بھائی بھائی بنانا. حسین کا مقصد تھا اسلام کو بچانا. حسین کا مقصد تھا قرآن کو بچانا. حسین کا مقصد تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کو بچانا. حسین کا مقصد تھا حی علی خیر العمل کو بچانا. جب یہ حسین کا مقصد تھا تو یہ بتاؤ آج اذان ہو رہی تھی کتنے نماز پڑھ رہے تھے؟ آج اذان ہوئی ہے وقت پر کتنے نماز پڑھنے گئے, کتنے نماز نہیں پڑھے؟ جب تک نماز نہ پڑھو گے تب تک جنت نہیں ملے گی. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. اسی اشہد ان محمد الرسول اللہ کو بچانے کے لیے حسین 28 رجب کو مدینے سے کربلا جا رہے ہیں. اسی حی علی خیر العمل کی حفاظت کرنے کے لیے حسین مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہوتا ہے مؤذن حی علی خیر العمل تو کہتا ہے لیکن خیر کی طرف کوئی بڑھتا نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہی عمل خیر ہے, یہی عمل خیر ہے, یہی عمل خیر ہے. حی علی خیر العمل, آؤ آؤ عمل خیر کی طرف آؤ. وہ کون سا عمل خیر ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا, یہ ہے عمل خیر. اس کے بعد ہے عزاداری. پہلے ہے نماز, بعد میں ہے عزاداری. ایسا نہیں ہے کہ پہلے عزاداری اور بعد میں نماز ہے. اگر پہلے عزاداری ہوتی اور بعد میں نماز ہوتی تو امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے یہ نہ کہتے یہ بتاؤ حسین اب نماز کیسے ادا کرے گا؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہیں. تو چاہنے والوں نے کیا کہا؟ مولا آپ نماز ادا کرائیے, تیر ہم روکیں گے, تلوار ہم روکیں گے.
کربلا کے میدان میں تیر چل رہا تھا، تلوار چل رہی تھی، نماز بجماعت ہو رہی تھی۔ یہاں کون سا تیر چلا بھیا؟ یہاں کون سی تلوار چل رہی تھی؟ جو آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں گئے، اور جیسے ہی کھانے کا انتظام ہوا ویسے ہی بھگدڑ مچ گئی کھانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف کھانے کے لیے آتے ہو، آپ زیارت کی غرض سے نہیں آتے ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کیا ہے ایک دم یا علی اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے ذیشان بھائی، حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، اور اسی حق کو بلند کرنے کے لیے حسین مختصر سا قافلہ لے کر کے کربلا جا رہے ہیں، حق بچانے کے لیے۔ مقصد اگر جانشینی، مقصد اگر نام و نمود، مقصد حسین اگر اپنے کو پہچانوانا ہوتا، مقصد حسین اگر تخت نشی ہونا ہوتا، مقصد حسین اگر دولت و ثروت ہوتا، مقصد حسین جاہ و حشم ہوتا، مقصد حسین سلطنت ہوتی، مقصد حسین محراب و منبر کے لیے اگر حسین کہتے کہ ہم محراب کے مالک و مختار ہیں، تو محراب کا مالک تو حسین پہلے سے تھا۔ مقصد حسین نہ جاہ و حشم ہے، مقصد حسین نہ نام و نمود ہے، مقصد حسین نہ سلطنت ہے، نہ دولت و ثروت ہے، مقصد حسین صرف اور صرف انسانیت کو بچانا ہے۔ انسانیت بچ جائے حسین کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، اور انسانیت بچی بھی بس وقت پورا ہو گیا ہے میرا۔ حسین اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے حسین شب کی تاریکی میں آتے ہیں، نانا کی قبر پر، ماں کی تربت پر، بھائی کی لحد پر، اور حسین نانا کی قبر پہ 2 مرتبہ جاتے ہیں، 2 مرتبہ۔ ایک پہلے نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، پھر بھائی کی قبر پہ جاتے ہیں، پھر ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب حسین واپس ہونے لگتے ہیں تو پھر نانا کی قبر پہ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے زیارت کربلا معلیٰ کا شرف حاصل کیا ہے انہیں یاد ہوگا کہ جب ہم اور آپ مولا حسین کے در پہ پہنچتے ہیں تو مولا حسین کے در پہ جا کر کے پہلی زیارت پڑھتے ہیں اذن دخول، مولا ہمارے آنے کو قبول کیجئے گا، اور اس کے بعد جب آنے لگتے ہیں تو پھر زیارت پڑھتے ہیں الوداعی زیارت، مولا ہم جا تو رہے ہیں لیکن مولا ہمیں دوبارہ پھر اپنے روضے پہ بلائیے گا، مولا ہمیں پھر اپنے در پہ بلائیے گا۔ پتہ چلا حسین نے 2 مرتبہ نانا کی قبر پہ جا کر کے کیوں اپنے کو گرایا ہے؟ پہلی مرتبہ نانا یہ آپ کا نواسا حسین جا رہا ہے، دوسری مرتبہ حسین کہتے ہیں نانا اب دوبارہ زیارت نصیب نہ ہوگی۔ نانا حسین جا رہا ہے نانا، اور تاریخ کہتی ہے، سید علی نقوی صاحب فرماتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کا ایک جملہ ہے کہ جب حسین دوسری مرتبہ نانا کی قبر پہ جاتے ہیں اپنے رخسار کو قبر مصطفیٰ پہ رکھ دیتے ہیں۔ وہ حسین جو ابھی ماں کی قبر پہ
جیسے چھوٹا بچہ جاتا ہے گھٹنیوں کے بل، اس طریقے سے حسین گئے تھے۔ وہ حسین جو بے چینی کے عالم میں شب گزار رہا ہے، وہ حسین جب نانا کی قبر پہ دوبارہ پہنچتا ہے، اپنے رخسار کو نانا کی قبر پہ رکھتا ہے۔ بدازادار مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رخسار حسین قبر محمد پہ رکھا، حسین کو سکون مل گیا، حسین کو نیند آ گئی۔ اب پتہ چلا عزادارو، سکینہ نشیب میں شام غریبہ اپنے بابا کے سینے کو کیوں تلاش رہی تھی؟ اے بابا، آپ کے سینے پہ سکینہ اپنا رخسار سکینہ اپنے بابا کا سینہ کیوں تلاش رہی تھی؟ بابا، سکینہ کو تمہارے سینے پہ چین ملے گا، سکون ملے گا، اجرک من اللہ۔ حسین مختصر سا قافلہ تیار کرتے ہیں۔ عزادارو، جب کوئی پردیسی ہمارے اور آپ کے درمیان سے پردیس جاتا ہے اور اگر اس کی ماں زندہ رہتی ہے تو اپنے لخت جگر کو کس دل سے رخصت کرتی ہوگی؟ اور جس کی ماں زندہ نہیں ہوگی، وہ بیٹا کیسے قبر ماں چھوڑ کے جاتا ہوگا؟ لیکن جب ماں کی قبر پہ جب بیٹا جاتا ہوگا تو یہ سوچ کے جاتا ہوگا، میں پردیس سے واپس آؤں گا، اماں آ کر کے تمہارے قبر پہ شمع روشن کروں گا۔ اے اماں، تم موجود نہیں ہو، مجھے قرآن کے سائے میں کون رخصت کرے گا؟ لیکن بیٹا اس امید سے جاتا ہے کہ مجھے واپسی ضرور ملے گی، لیکن ہائے رے حسین، ارے جو یہ جان رہا ہے مجھے مدینہ واپس آنا نصیب نہ ہوگا۔ جب وہ اپنے ماں کے قبر پہ پہنچتا ہے، اے اماں، اماں، حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے، اماں، اے اماں، اب حسین آپ کے قبر پہ واپس نہ آئے گا۔ بس عزادارو، تاریخ نے لکھا، قبر سیدہ سے آواز آئی، اے میرے لال حسین، تو تنہا نہ جائے گا، یہ تیری دکھیاری ماں تیرے قافلے کے ساتھ ساتھ۔ یہی وجہ ہے عزادارو، جب تو محرم کو کربلا قافلہ پہنچا، زینب اپنے بھائیا سے کہتی ہے، اے بھائیا، جیسے کوئی جوان بیٹے کے غم میں کوئی ضعیفہ ماں رو رہی ہو، اے بھائیا، کسی ماں کے رونے کی آواز۔ حسین نے کہا، زینب، یہ کوئی اور نہیں، یہ دکھیاری ماں فاطمہ جو کربلا کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کرنے کے لیے سیالم انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔